تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ الفعل المجہول کے بارے میں پڑھا، دا پیسو ورب۔ اب یہ اسم الفاعل جو ابھی تک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جو دا ایکٹیو پارٹیسپل ہوتا ہے، تو الافعال الصحیحہ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جیسے جو ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے نصر، سجد یسجد سجوداً، اسی طرح سے قتل یقتل قتلاً، قتل کرنا، یا عبد یعبد عبادتاً، ورشپ کرنا، عبادت کرنا۔ تو اس میں جنرلی کیا ہو رہا تھا کہ پہلے لفظ کے بعد جو ہے الف بڑھتا ہے اور الف کے بعد والے لفظ پہ زیر آ جاتا ہے، جیسے اس سے ناصر، یہ اسم الفاعل ہو گیا، یعنی اس کام کا جو ایکٹیو پارٹیسپل ہے، یعنی کرنے والا۔ اسی طرح سے یہ ہو گیا ساجد، اور اسی میں گول تا لگا دیں گے تو ناصرہ، ساجدہ۔ اسی طرح سے یہ ہو گیا قاتل، یہ سب اسم الفاعل۔ اس سے عابد، اور اس میں گول تا لگا دیں گے تو عابدہ۔ تو یہ سارا جو ہے، تو سیم پیٹرن اس میں بھی، جو اب الافعال المعتلہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی کیا ہے، یہ وہی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ وعدہ سے کیا ہے، واعد، دعا سے داعی، اور اس کو دائن یہ بھی لکھتے ہیں، یا قضا، اسی طرح سے جو جیسے تھا قضا یقضی، اس سے کیا ہے قاضی، قاضیہ، داعی، داعیہ۔ اب یہ قویہ سے کیا ہے قوی، یہ تو جیسے کیا ہونا چاہیے ایسے جو ہے، تو یہ کیا ہو جاتا قاوی۔ لیکن کیا ہے، اس سے کیا آتا ہے قوی، اسی طرح سے غنی، ذکی، یہ سب کیا ہے، یہ سب اسم الفاعل، یہ سب کیا ہے اسم الفاعل ہے۔ تو یہ ایک جو ہے، یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے اسم الفاعل کا، یہ بھی۔ اور اسی طرح سے کیا ہے وفا سے، یہ جیسے دائن ہے ویسے ہی وافی اور وافن دونوں یوز ہوتا ہے۔ یہ وافی یعنی وفا کرنے والا، وافی یا وافن۔ لیکن یہ جو الفعل المضاعف ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا، جیسے شدہ مدہ، یہ جو دو لفظ کو ملا دیتے ہیں، اس سے کیا ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب تھا جیسے قاضی، وافی، تو اب یہ شدہ سے، اب ظاہر ہے شدہ سے جو ہے وہ شادی نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہے شاد، یا مدہ سے مادی نہیں، بلکہ اس پہ بھی کیا ہے تشدید ہوتا ہے، اس کے اسم الفاعل پر بھی جو لاسٹ والا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے الف بڑھا دیتے۔ تو یہ تشدید ایز اٹ از جو ہے اسم الفاعل میں جو ہے یہ تشدید جو ہے موجود ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے الف بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے یہ شدہ میں شین کے بعد الف بڑھا دیا تو ہو گیا شاد، مدہ سے ماد، ردہ سے رات، اور اسی میں اگر ہم گول تال لگا دیں گے تو مادہ
شاد راد یعنی راد تن، یہ ایسا راد. تو ایک تو یہ جو ہے جو ہم نے بس دیکھا کیا، یہ جو قوی یا یقوا ہے، یہ جو اللفیف المقرون ہے یعنی ملا ہوا، جو دو حرف علت ملا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے، اس سے اسم الفاعل جو آتا ہے جو ویسے بھی آتا ہے، یعنی اس وزن پر بھی آتا ہے جو دوسرے الفاظ ہوتے ہیں جیسے ردیہ یرتا سے. تو یہ ردیہ آتا ہے ناقص میں، لیکن یہ قویہ کیا ہے، یہ اللفیف المقرون جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ دونوں کا جو ہے جو ملا ہوا جو حرف علت ہوتا ہے، تو اس سے جنرلی کیا ہے، یا یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو دوسرے لفظ ہوتے ہیں ان سے بھی کیا ہے، یہ اسم الفاعل کا ایک وزن یہ بھی ہے، جو جیسے غنی ہے، ذکی ہے، قوی ہے، تو اس پیٹرن پر آتا ہے یہ. اور باقی جو نارمل اس کا وزن ہے وہ یہی ہے کہ الف ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد والے پر زیر آتا ہے. لیکن جو ہے الفعل المضاف میں کیا ہے، یہ تشدید باقی رہتی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شدہ سے شاد مات، یعنی اس کو کرنے والا، شاد کسنے والا، مضبوط کرنے والا. تو بہرحال یہ تو جو الافعال المعتلہ سے کیا ہے، اسم الفاعل افعال معروف کے طرز پر بھی بنتے ہیں، جیسے نصر سے ناصر، اور دعا سے دائن، وعدہ سے واعد. اسی طرح سے کیا ہے، جیسے یہ دعا سے دائن، دائی، یہ دونوں مستعمل ہے. جیسے کفا سے کافن، کفا یکفی کفایتاً، کافی ہونا. کافی، یہ کافی یہ بھی اسم الفاعل ہے، اور یہ یا کو جب ہٹا دیتے ہیں تو جنرلی کیا ہے، دو زیر والی تنوین لے کر کے آتے ہیں، جیسے دائن، کافن، یہ تو یہ بھی دونوں یوز ہوتا ہے. یہ اس میں کیا ہے، قوی یقوا سے قوی یعنی قوی اسم الفاعل بنتا ہے. اس میں کیا ہے، یا حرف علت کا اضافہ کیا جاتا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا پہ کیا ہے، قوی یعنی تشدید کو جو ہے لایا جاتا ہے یا کے اوپر. اور مضاف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن تشدید جو ہے وہ دال پہ وہ تشدید باقی رہتی ہے، جیسے ردہ سے رات. اب یہ جو اسم المفعول ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، دا پیسو پارٹیسپل. اسم المفعول ہوتا ہے یعنی جس پر فعل کا امپیکٹ پڑا ہو، جس پر فعل کیا گیا. تو اس میں ہم نے الافعال الصحیحہ میں دیکھا تھا کہ جیسے نصر سے ناصر اسم الفاعل، اور اسم المفعول کیا تھا، منصور، یعنی جس کی مدد کی گئی ہو. اسی طرح سے عبادہ سے معبود، جس کی عبادت کی گئی ہو یا جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود. تو یہ سجدہ سے مسجود، تو یہ تھا جو کہ مفعول ہی کے وزن پر، یہ جو مفعول کا وزن ہے یہی اسی وزن پہ جو ہے یہ سب آتے ہیں، مفعول، منصور، معبود.
تو یہ بھی ویسے ہی ہے، لیکن حرف علت جو آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو تھوڑا سا جو پڑھنے یہ جو ساؤنڈ نکلتا ہے وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ڈفرینٹ سا ہے، بٹ رہتا وہی. جیسے وعدہ سے موعود، جس کا وعدہ کیا گیا، وقت موعود یعنی وہ وقت جس کا وعدہ کیا گیا. تو یہ موعود بالکل یہ منصور کی طرح ہے. دیکھیے اس پہ بھی پہلے پہ زبر ہے، اس پہ بھی پہلے پہ زبر ہے، دوسرے پہ جزم ہے، تیسرے پہ پیش ہے، جیسے معبود میں. تو وہی موعود میں بھی بالکل ایسی چیز ہے. اب یہ دعا سے کیا تھا دائی، اور یہ کیا ہو گیا ہے مدعو. یعنی چونکہ دو واو جو ہے وہ جب اس میں ہے تو حرف علت کی وجہ سے کیا ہے، اب دو واو کو جو ہے تشدید سے ملا دیا ہے. تو اگر ویسے ہوتا یہ منصور جیسے ہے تو یہ کیا ہوتا مد، اور یہ ایک اور واو ملا دیا تو دونوں پہ لیکن جزم آ گیا. تو اس چکر میں اب اس کو کیسے پڑھیں گے، تب یہ دونوں واو کو ملا کر کے اس پہ تشدید دے دیا، ایک واو کر دیا تو ہو گیا مدعوون، مدعو. بٹ یہ جو مدعو ہم کہتے ہیں کہ یہ دائی ہے، یہ مدعو ہے، یعنی جس کو بلایا گیا، جس کو دعوت دی گئی ہے، جس کو دعوت دی جاتی ہے، دائی مدعو. تو اس پہ واو پہ کیا ہوتا ہے تشدید جو ہے وہ اس پہ دیا جاتا ہے، تشدید واو پہ. بٹ ہے یہ کیسے ہی ایسے ہی منصور مدعو، تو دو واو کو ملا دیا اور اس کو تشدید دے دیا تو یہ کیا ہو گیا مدعو. تو دعا سے جو ہے وہ کیا آتا ہے مدعو. تو اس پیٹرن پہ بھی کیا ہے اسم المفعول آتا ہے. اسی طرح سے جو ہے یہ قویہ سے کیا تھا قوی، اور یہ کیا ہے مقوی. اس میں کیا ہے اس سے ہٹ کر کے اس پہ زیر آ گیا. کہ ان سب میں کیا سب پہ پیش تھا لیکن اس پہ کیا ہے یہ زیر آ گیا. تو یہ بھی مقوی بھی ایک پیٹرن ہے اسم المفعول کا. جیسے قویہ سے مقوی یعنی جسے طاقت دی گئی، اسم المفعول پیسو پارٹیسپل یعنی جس پر وہ کام کیا گیا. تو لیکن یہ کیا کہ یہ سب کم یوز ہوتا ہے، یہ سب جیسے یوز ہوتا ہے بٹ یہ جو ہے کیا یہ کم یوز ہوتا ہے لیکن بہرحال یوز ہوتا ہے. تو قویہ سے کیا ہے یہ مقوی یعنی تیسرے پر زیر آ جاتا ہے اس میں، اور بہرحال یہ جو یا پہ تشدید رہتی ہے مقوی مقوی. اسی طرح سے وفا سے کیا ہے یہ ہو جاتا ہے یعنی موفو اور موفی دونوں یوز ہوتا ہے، یعنی یا کے ساتھ بھی واو کے ساتھ بھی. تو یعنی جس کا جو پورا کیا گیا وفا شدہ وعدہ، یعنی وہ وعدہ جس کو پورا کیا گیا، جس کے لیے وفا کی گئی. تو وفا یفی اس سے کیا ہے وفیون، جیسے غنیون یہ اسی غنی کے اس پر آتا ہے. وافی بھی جو ابھی ہم نے پڑھا وافن وافی. اور اس سے اسم المفعول کیا ہے موفو. تو یہ موفو تو بالکل مدعو کی طرح ہے، جیسے مدعو تھا اسی طرح سے کیا ہے موفو. لیکن یہ یا موفیون یا کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، تو یا کی وجہ سے اس کے پہلے پہ زیر دے دیتے ہیں موفی. تو یہ ذہن میں رکھے کہ ایک جو ہے موفی یہ جیسے مقوی، تو یہ اسی طرح سے ہے مقوی کے سیم پیٹرن پہ یہ موفی. یہ اس پہ یا واو پہ زیر ہے، یہاں پہ بھی تیسرے پہ زیر ہے یعنی موفی مقوی. تو گویا کہ پیٹرن یہی دونوں ہے، یہ اور یہ.
اسی طرح سے شدہ جو ہے یہ بالکل کیا ہے، اب الفعل المضاف سے جو اسم المفعول آتا ہے وہ بالکل فعل صحیح کی طرح ہوتا ہے، چونکہ یہ بھی فعل صحیح ہے الفعل المضاف جو ہے، تو یہ تو اسم الفاعل مختلف تھا لیکن اسم المفعول بالکل سیم آتا ہے. جیسے شدہ سے مشدود جس کو باندھا گیا ہو، مدہ ممدود جس کو پھیلایا گیا ہو، ردہ مردود جس کو واپس کر دیا گیا ہو، یا غرہ سے غرہ مغرور جو دھوکے میں آ گیا ہو. تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ اسم المفعول کیا ہے الفعل الصحیح کی طرح آتا ہے، لیکن اسم الفاعل جو ہے الفعل المضاف سے وہ مختلف ہوتا ہے، جو ہم نے ابھی دیکھا شاد، ماد، راد، اس طرح سے. تو یہ میں نے بتا دیا. اب مثالوں کو دیکھتے ہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یہ ان کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے if، کیا، اگر. تو وَإِن يُرِدْكَ، اب یہ سب ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کیا ہے. تو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تمہارے ساتھ ارادہ کرے کس چیز کا، بخیر، خیر کا، فلا راد لفضلی، تو کوئی نہیں ہے جو رد کرے، اس کو ریجیکٹ کر سکے. تو یہ راد جو ہم نے پڑھا ابھی، شاد، راد. تو یہ فلا، یہ لا کیا ہے، یہ جو ہم لائے جو ہم نے پڑھا ہے لا لنفی الجنس جو ہے وہ ہے یہ. تو لا راد یعنی کوئی بھی نہیں ہے وہ ریجیکٹ کرنے والا. تو یہ نفی للجنس کے لیے جو ہم نے باضابطہ ایک چیپٹر جو ہے اس پہ اوپر پڑھا. افا کا مطلب کیا، تو دین، تو کوئی بھی نہیں ہے کیا، راد یعنی رد کرنے والا، اس کو واپس کرنے والا. کہ اس کو لفضلی یعنی اس کے فضل کو جو ہے، اس کے فضل کے لیے یعنی اس کے فضل کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر یعنی رب کریم اگر تمہارے ساتھ خیر کرنا چاہے یا خیر کا ارادہ کر لے، تو کسی بھی ٹائپ جو ہم نے نافیہ للجنس پڑھا، یعنی آل ٹائپ کی جو بھی پاسبلٹی ہے ان تمام کو کیا ہے، یہ جو نفی جنس کے لیے آتا ہے وہ ہر ٹائپ کی پاسبلٹی کو ختم کرتا ہے. تو فلا رادہ یعنی کسی بھی ٹائپ کا کوئی ریجیکشن یا کسی بھی ٹائپ کا کسی بھی فارمیٹ میں کسی بھی اس میں وہ کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو کیا ہے وہ واپس کر سکے. یعنی وہی اگر وہ تمہارے ساتھ، اگر وہ تمہارا بھلا چاہے تو اس کے فضل کو رد کرنے والا، ریجیکٹ کرنے والا یا واپس کرنے والا کوئی نہیں. یہ ہم نے دیکھا کہ راد کیا ہے، یہ اسم الفاعل. اسی طرح سے جو دعا سے ہم نے پڑھا یہ ہے الداعی. تو یہ جو ہے یعنی یا یہاں پر سے یہ ہے داعی، تو یا کو ہٹا دیا تو یہ داعی ہے. یعنی اجیبو، میں جو ہے یعنی جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، رپلائی دیتا ہوں. دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، داعی کی دعوت کو، یعنی داعی مطلب پکارنے والا، اس کی پکار کو میں رپلائی کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں. اذا دعا، جب وہ پکارتا ہے، نی مجھ کو، یہ نی کیا ہے، یہ ہے نی مجھ کو. تو یا کو کیا ہے، یہ یا کو ہٹا دیا تو کیا ہو گیا، یہ نون پہ زیر آ گیا تو یہ ہو گیا دعا نی، یعنی مجھے، جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو نون ہوتا ہے نی،
اس میں کیا ہے، اگر یا کو ہم نے یہاں سے ہٹا دیا تو یہ زیر بتاتا ہے کہ یہاں پر سے یا کو ہٹایا گیا ہے. جیسے یہ رب میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایسے جو لکھا ہوتا ہے یہ رب بھی اس پہ زیر ہوتا ہے، تو یہ زیر بتاتا ہے کہ یہاں سے کیا ہے، یا کو حذف کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے اس نون پہ جو زیر ہے یعنی یہ نی ہے، تو اس کو کیا ہے، اس کی یا کو ہٹایا گیا ہے. تو اذا دعان، اب جب ہم اسٹاپ کریں گے تو بولیں گے اذا دعان، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو اذا دعانی، جو بھی آگے ہے پورا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو ہے جواب دیتا ہوں، رپلائی دیتا ہوں، سنتا ہوں پکار کو، پکارنے والے کی پکار. تو یہ دائی کیا، پکارنے والا، بلانے والا، آواز دینے والا. تو یہاں سے بھی یا کو ہٹایا تو یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں جو ہے یا کو ہٹایا گیا. تو الدائی، اور یہ مصدر ہے دعوت الدائی، دائی کی دعوت مضاف مضافل ہے. تو میں جو ہے سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. تو اب یہ جو بھی ہے وہ مفعول ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس پہ زبر ہے. دعوت الدائی اذا دعان، جب، اذا کا مطلب جب، اور دعا وہ بلاتا ہے، پکارتا ہے، نی مجھ کو. الیس اللہ بکاف عبدہ، اب یہ بھی ہم نے پڑھا کہ کفا سے جو اسم الفاعل آیا وہ کیا آیا، یہ میں نے بولا کافی یا پھر کافن، یہ دونوں. جیسے یہ دائی یا پھر دائن، یہ دونوں اسم الفاعل. اسی طرح سے کفا سے بھی یہ یوز ہوتا ہے، کافی اور کافن دونوں. تو علی آ کا مطلب کیا، یعنی کوشچن کے لیے کیا. علیسا کا مطلب نو، علیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے کیا، بے کافن، کاف یعنی کفایت کرنے والا، کافی ہونے والا. کس کو، عبدہ، اپنے بندے کو. یہ آبجیکٹ مفعول ہو رہا ہے. تو الیس اللہ بکافن عبدہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے کس کو، اپنے بندے کو. یعنی کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ کافن کیا ہے، اسم الفاعل کفا سے، جو ابھی ہم نے اوپر بھی بتایا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، مردود، ردہ سے مردود یعنی جس کو رد کر دیا جائے، غیر و مردود یعنی مردود کے علاوہ، یعنی جس کو رد نہ کیا جائے. غیر کا مطلب جو علاوہ، یعنی تو غیر و مردود یعنی جو جس کو لوٹایا نہ جائے. مردود جس کو لوٹایا جائے، غیر لگ گیا تو وہ یعنی جس کو نہ لوٹایا جائے. غیر نو کے معنی میں آتا ہے. وَإِنَّهُمْ آتی، اب یہ کیا ہے، یہ جو ابھی ہم نے کافی پڑھا تو عطا سے اسم الفاعل کیا آتا، آتی. یہی ہے آتی اور جاتی. یہ آتی کیا ہے، اسم الفاعل، جیسے کافی، دائی. تو یہ عطا جو ہے یہ حرف علت ہے، یا اس میں حرف علت. تو اس میں جو اس کا اسم الفاعل آتا ہے وہ کیا ہے، آتی. اور آتی اس کا الفعل المضارع کا فرسٹ پرسن بھی آتا ہے. آتی میں آتا ہوں یا میں آتی ہوں. آتی دو الف مل کر کے آتی کو آتی کر دیتے ہیں، جیسے آتی ناتی، یہ ہوتا ہے الفعل المضارع. آتا یاتی اتیانن، اس سے کیا ہوتا آتی، تو اس کو دونوں کو ملا کے کر دیتے آتی. اور یہ رہتا ہے ناتی، یہ ایسے ہی رہتا ہے نا، چونکہ یہ دو الف نہیں ہے تو یہ ہو جاتا ہے ناتی. اور یہی آتی اسم الفاعل بھی آتا ہے، جیسے کافی، آتی. تو وہی ہے یہ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، اور بے شک وہ لوگ
یعنی وہ سارے لوگ کیا آتیہم آتی عذاب یعنی ان آتیہم عذاب عذاب پہ دیکھ رہے ہیں کہ پیش ہے تو آنے والا کون ہے یہ عذاب چونکہ یہاں پہ یعنی بطور سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے اور آتیہم ان لوگوں کو آنے والا یعنی ان لوگوں کو ہم جو ہے ہم یعنی وہ لوگ تو یہ زیر کی وجہ سے ہم ہو گیا ہے جو میں پہلے بارہ بتا چکا ہوں کہ ہم کو بارہ جو ہے وہ سچویشن کنڈیشن کے لحاظ سے اس کو زیر بھی دے دیتے ہیں تو ہم اور ہم دونوں یوز ہوتا ہے اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ سب لوگ آتیہم ان کے پاس آنے والا ہے آنے والا آتیہم آنے والا ہے کیا عذاب اب اسی عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیسا ہے غیر و مردود وہ لوٹایا نہیں جائے گا واپس نہیں جائے گا وہ کیا آیا اور چلا گیا وہ بالکل ٹھہر جائے گا وہ یعنی جنرلی کیا ہوتا ہے کہ عذاب آیا اور چلا گیا لیکن یہ عذاب غیر و مردود ہے یعنی وہ آئے گا تو وہ بالکل ٹک جائے گا وہ ہٹے گا واپس نہیں جائے گا وہ تو وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ اور بے شک ان کے پاس آنے والا ہے تو یہ ایک تو آتی ہم نے بتایا یہ اسم الفاعل اور یہ مردود ابھی ہم نے پڑھا جو اسم المفعول تو اور یہ مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مضاف الیہ کی وجہ سے مردود پہ جو ہے زیر ہے تو عذاب غیر مردود جی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن یہ جو سورہ 3 میں بھی آتا ہے غیر ممنون تو اس کا ورب مننا ہوگا بیسیکلی بالکل ماشاءاللہ درخت من یمن احسان کرنا جی یہ ردہ ہے اسی طرح سے یہ چونکہ بہت یوز ہوتا ہے تو من یمن یہ باب نصرہ سے آتا ہے من یمن منن احسان کرنا جی اسی طرح تو اس سے اسم المفعول کیا آئے گا ممنون یمنون علی یمنون جی اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن کوئی نہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے میں اب تک اب ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے اس کو بریف کروں گا میں انشاءاللہ تاکہ جو ورب کا سسٹم ہے اور جو فعل کا سسٹم ہے عربک میں وہ مزید کلیئر ہو جائے اور دیکھ رہے ہیں آپ کے سب ملتی جلتی چیزیں ہیں بہت تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں بٹ یہ کہ کہیں نہ کہیں جو کامن فیکٹر ہے وہ اگر ہمیں پتہ ہو تو کم سے کم اس بیہاف پر بھی ان چیزوں کو یا بہت ایک حد تک جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہم کر پاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے السلام علیکم